بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آسان عربی گرامر کے نام سے ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارا فوکس قرآنک عربک گرامر ہوگا، یعنی ایسی عربی گرامر کہ جس کو پڑھ کے قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ویسے تو عربی زبان ایک بول چال کی بھی زبان ہے، ایک ادب اور لٹریچر کی بھی زبان ہے، لیکن ہمارے کورس میں جس عربی زبان کو فوکس کیا جائے گا وہ قرآن مجید کی عربک لینگویج ہے، وہ قرآن کی عربی زبان ہے، تاکہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ جو ٹیکسٹ بک جس کا ہم مطالعہ کریں گے اس کورس کے اندر، یہ آسان عربی گرامر کے نام سے نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اور مزید یہ کہ آپ کو اس ویڈیو میں لنک کے ذریعے بھی شیئر کی جا رہی ہے کہ اس لنک سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی عربی زبان میں جتنی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ایک ٹریڈیشنل وے کے اندر لکھی گئی ہیں۔ عربی زبان کو ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ پڑھانے میں جن لوگوں نے اس حوالے سے کچھ کام کیا، ان میں ایک عربی کے معلم کے نام سے مولوی عبدالستار صاحب کی کتاب تھی جو بہت معروف ہوئی۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، ان کا قرآن کے حوالے سے کافی کام ہے۔ ان کی قرآن اکیڈمی کے اندر جہاں 1 ایئر کورس ہوتا تھا، 1 سالہ کورس جسے کہتے ہیں، جو خاص طور پہ یونیورسٹی گریجویٹس کو کروایا جاتا تھا، وہاں یہ کتاب نصاب میں مقرر تھی جو یونیورسٹی گریجویٹس کو پڑھائی جاتی تھی، عربی زبان، عربی گرامر سکھانے کے لیے، وہ عربی گرامر جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ تو حافظ احمد یار صاحب، بلکہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ احمد یار صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ علیہ کے ہاں قرآن اکیڈمی میں پڑھاتے رہے، یہی عربی زبان جسے ہم قرآنی عربی زبان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے عربی کے معلم کے اوپر مزید کچھ کام کیا اور اپنے کچھ نوٹس تیار کروائے۔ تو پروفیسر ڈاکٹر حافظ احمد یار صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں، اور کافی ساری کتابیں بھی ان کی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ویل نون آدمی ہیں عربی کی فیلڈ کے اندر، عربی زبان کے اندر، یعنی بڑے آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر حافظ احمد یار صاحب کے جو نوٹس تھے، جو انہوں نے قرآنی عربی زبان پڑھائی قرآن اکیڈمی میں کئی سال تک وہاں پہ، تو ان نوٹس کو ان کے ایک شاگرد لطف الرحمان خان صاحب، یہ بعد میں خود ایک بڑا نام بن گیا اور ان کا بڑا کام ہے قرآنی عربی زبان کے اوپر۔ تو انہوں نے حافظ احمد یار صاحب کے نوٹس کو مرتب کر دیا 3 حصوں میں، آسان عربی گرامر کے نام سے، ایزی عربک گرامر کے نام سے۔ اب اس کا چوتھا حصہ بھی پبلش کیا جاتا ہے قرآن اکیڈمی کی طرف سے۔ تو یہ چاروں حصے جو ہے، اس کے جو 4 والیومز ہیں، یہ اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں۔ بیسیکلی اس کتاب کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے، خود مجھے کئی مرتبہ اس کتاب کو پڑھانے کا اتفاق ہوا، بیسیکلی اس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ ماڈرن ویز میں، ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ کسی زبان کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ مدارس میں جو کتابیں عام طور پہ نصاب میں شامل ہیں، مجھے خود بھی مدرسے سے بھی عربی زبان پڑھنے اور مدرسے میں پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا، تو وہاں جو مدارس میں عربی زبان کی کتابیں نصاب میں شامل ہیں، اور وہاں جو طریقہ کار ہے عربی زبان پڑھنے پڑھانے کا، اس کو زیادہ تر کہتے ہیں کہ وہ رٹا بیس سسٹم ہے، مطلب اس میں میموری، آپ کا حفظ، اس کا زیادہ کمال ہوتا ہے، جبکہ سمجھنے سمجھانے والا معاملہ جو ہے وہ اس میں کم ہوتا ہے، وہ بعد کے لیولز پہ جا کر آتا ہے۔ تو آسان عربی گرامر، اگر میں اس کے آپ کو فضائل بیان کروں اس کتاب کے، اس کی فضیلت میں اگر میں ایک واقعہ نقل کروں تو شاید وہی کافی ہو جائے گا۔ قرآن اکیڈمی میں میں نے پہلے 1 ایئر کورس کیا، اس کے بعد مجھے جامعہ اشرفیہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا،
جامعہ اشرفیہ لاہور کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، لوگ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد جامعہ رحمانیہ، وہاں پہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو جب میں نے جامعہ اشرفیہ کو جوائن کیا، غالباً یہ 2001 کی بات ہے، تو اس وقت ایک 6 سالہ کورس شروع کیا گیا تھا جامعہ اشرفیہ میں. 6 سالہ کورس کا مطلب ہے 3 ایئر کورس. تو یہ جو 3 ایئر کورس تھا، یہ مطلب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے ڈیزائن کیا تھا گریجویٹس کے لیے، یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے، کہ ان کو 3 سال میں آپ درس نظامی سے گزار دیں، کیونکہ ان کے پاس 8 سال کا وقت نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ وہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ 8 سال کے بجائے 3 سال میں بھی کر سکتے ہیں. تو جامعہ اشرفیہ نے اس کورس کو لانچ کیا. تو میں بھی اس کا، وہ ہمارا فرسٹ بیچ تھا، پہلا بیچ تھا جس میں نے بھی اس میں ایڈمیشن لیا. اب وہاں پہ اسی ٹریڈیشنل انداز کے اندر جو ہے وہ عربی زبان وہاں پہ پڑھائی جا رہی تھی. تو ہمارے کچھ کلاس فیلوز تھے، جیسے میرے ایک دوست تھے، وہ اسکواڈرن لیڈر تھے، ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے. تو انہیں جو ہے نا وہ چیز جو ہے وہ مطلب وہ ان کے ذہن سے میچ نہیں کر رہی تھی کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ عربی زبان کو رٹا لگاتے ہیں، جیسے اس کو کہتے ہیں نا گردانے کہتے ہیں، گردان. جن لوگوں کو کوئی عربی زبان سے تھوڑی سی واقفیت ہے ان کو یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے حفظ میں آپ چیزوں کو یاد کرتے ہیں، تو وہ چیز نا ان کے ذہن میں آ نہیں رہی تھی. تو ایک دن کافی پریشان تھے، تو مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب مطلب یہاں ہم رٹے لگا لگا کے تھک گئے، لیکن جو ہے نا مزہ نہیں آ رہا پڑھنے کا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو عربی پڑھاتا ہوں، میں نے قرآن اکیڈمی میں پڑھی ہے. کہنے لگے اچھا یہاں تو بڑے مفتی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ انداز اور ہوگا، نالج تو میرے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن ہم ایک اور انداز سے عربی پڑھیں گے. تو ان کو میں نے یہ آسان عربی گرامر جو ہے ان کو میں نے ایک نسخہ دیا اور میں نے ان کو پڑھانی شروع کر دی. فارغ وقت میں ہم بیٹھ جاتے اور میں ان کو پڑھاتا. وہ کوئی تقریباً جب اس کا حصہ اول ختم ہونے کو آیا تو ایک دن بڑے جوش میں میرے پاس آئے، کہنے لگے حافظ صاحب آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں آج اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بیگم سے یہ بات کہی کہ کسی زمانے میں مجھے تم سے محبت تھی، لیکن جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو اب اس کتاب سے تم سے زیادہ محبت ہو گئی ہے. اور یہ ایک بندے کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ کئی ایک اسٹوڈنٹس کو جنہیں میں نے فرداً یہ کتاب پڑھائی، تو انہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ ہم نے اس کے مصنف کو ملنا ہے، ہم نے اس کے مصنف، یعنی کم از کم ایک خواہش تو. اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے لطف الرحمان خان صاحب، تقریباً 1 ہفتہ پہلے یا چند ایک دن پہلے ان کی وفات ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن بہرحال خود ان کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے ان نوٹس کو کمپائل کیا، اور خاص طور پہ حافظ احمد یار صاحب کا. بیسیکلی کوئی بھی زبان ہے وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. جیسے آپ لینگویج کہتے ہیں نا، تو لینگویج بیسیکلی جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے: اسم، فعل اور حرف. یعنی اس میں یا تو ناؤن ہے، یا پھر ورب ہے، یا پھر اس میں حرف ہے. حرف کہتے ہیں جو اسم اور فعل کو، جو درمیان میں چیزیں ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے کنجکشن انگریزی زبان میں اسم کہتے ہیں، جیسے واو ہے اور اس قسم کے اور حروف ہیں. مدارس میں عام طور پہ جو شروع کیا جاتا ہے عربی زبان کو، وہ فعل سے شروع کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جب قرآن اکیڈمی میں عربی زبان کو جب پڑھایا جانے لگا، اب ظاہری بات ہے جو پڑھانے والے لوگ تھے وہ یونیورسٹی کا بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، اور اسی طرح سے قرآن اکیڈمی سے پہلے ایک تجربہ ہوا تھا ندوۃ العلماء میں. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اصل میں اسم سے ہمیں شروع کرنا چاہیے عربی زبان کو پڑھاتے وقت، کہ اسم آسان ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو کتابیں ڈیزائن کی گئی ہیں، اس میں جو پہلا حصہ ہے آسان عربی گرامر کا، وہ صرف اسم کے بارے میں ہے. دوسرا حصہ جو حصہ دوم ہے، سیکنڈ پارٹ ہے، وہ فعل کے بارے میں ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ سے اسم سے شروع کریں گے. اور اس کے لیے وہ خیر انہوں نے تو دلیل بھی بیان کی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو سب سے پہلے اسماء سکھائے، ناؤن سکھائے. یعنی اللہ نے ان کو ایک نئی زبان سکھانی تھی نا دنیا میں آنے کے لیے، تو جب دنیا میں بھیجنا تھا تو سب سے پہلے اللہ نے ان کو ناؤن سکھائے، اسماء سکھائے. تو ہم بھی انشاءاللہ سے اسم سے شروع کریں گے. جب اسم جو ہے وہ جملے کے اندر استعمال ہوتا ہے، دیکھیں جب بھی ہم بات کریں گے، ایک دوسری خوبصورتی جو ان کتابوں کی یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل بات کرتی ہیں. یہ کتابیں جو ہے وہ تخیلاتی نہیں ہیں، امیجنری ورلڈ میں آپ کو نہیں لے کے جاتی، یہ فرض کر لیں، وہ سپوز کر لیں، نہیں، اس طرح سے نہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسم جو ہے، اب یہ یہاں سے بات سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ایک اسم جب استعمال ہو رہا ہے جملے میں، سینٹینس میں، ٹھیک ہے، ایک اسم
خالی خولی اسم نہیں پڑا ہوا. ایک اسم جب جملے کے اندر کہیں پہ موجود ہے تو ہم نے اس اسم کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے اسم جملے کے اندر ہوگا نا. تو اب وہ جو اسم ہے اس میں آپ نے 4 چیزوں کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے جو آپ نے اسم میں دیکھنی ہوتی ہے وہ ہے اس کی حالت. دوسری چیز جو ہے وہ اس کی جنس ہے. اچھا, حالت کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں کیس. مطلب جن لوگوں نے انگریزی یا آپ کہہ لیں کہ انگلش گرامر پڑھی ہے تو ان کی آسانی کے لیے کچھ ٹرم جو ہیں وہ ان کتابوں میں انگریزی بھی استعمال ہوئی ہیں کہ ایک زبان کی آپ نے گرامر اگر پڑھی ہے تو دوسری کے ساتھ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. مطلب یہ جو ہے وہ نامینیٹو کیس ہے, یہ آبجیکٹیو کیس ہے, یہ پوزیسو کیس ہے. تو حالت جو ہے یعنی اسم جو ہے وہ کس حالت میں ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں رفعی حالت میں ہے, نصبی حالت میں ہے, جری حالت میں ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی. دوسری چیز آپ نے دیکھنا ہے جب کوئی اسم کوئی ناؤن جملے میں سینٹنس میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی جینڈر کیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کی جنس کیا ہے. جینڈر تو 2 ہی ہو سکتی ہیں, یا مذکر ہے یا مؤنث ہے. تیسری چیز آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کا عدد کیا ہے, نمبر, ٹھیک ہے. عدد جو ہے وہ ہماری زبان میں یا تو واحد ہے یا جمع ہے, 2 ہی ہو سکتے ہیں. لیکن عربی زبان میں عدد 3 ہے, واحد, جمع اور ان کے درمیان میں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تثنیہ, یعنی 2 کے لیے علیحدہ سے ایک اسم استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. تیسری چیز جو ہے وہ وسعت ہے. وسعت سے مراد اب یہاں اس کی میننگ, اس کے معنی کی بات آ رہی ہے کہ اس کا معنی کتنا وسیع ہے یا کتنا محدود ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے, ٹھیک ہے. اگر معرفہ ہو تو وہ خاص ہوتا ہے نا, اس کا معنی آپ نے اسپیسیفک کر لیا. اگر وہ اسم جو ہے وہ نکرہ ہے, مطلب ایک کامن ناؤن ہے, تو اس کے معنی میں کیا ہو گئی, وسعت پیدا ہو گئی. اگر وہ پراپر ناؤن ہے, معرفہ ہے, تو اس کے معنی میں کیا ہوگی, اسپیسیفیکیشن پیدا ہوگی. تو چوتھی چیز جو ہے وہ اس میں وسعت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں حالت کی, اسم کی حالت کی, یعنی وہ اسم, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ایک جملے کے اندر پڑا ہوا ہے, ایک جملے کے اندر استعمال ہو چکا ہے. جب ہم اس کی حالت کی بات کرتے ہیں تو وہ اسم جو ہے وہ 3 حالتوں میں ہوگا, یعنی 3 میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا. ایک ہے کہ جی وہ رفع کی حالت میں ہوگا یا رفعی حالت میں ہوگا, بہرحال جو آسان لگے. رفعی حالت میں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ نصبی حالت میں ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ جری حالت میں ہوگا. اب یہ اصطلاحات ہیں عربی کی, یہ تھوڑی سی بھاری معلوم ہوگی شروع میں, یعنی جو لوگ ان کے عادی نہیں ہیں تو یہ مشکل معلوم ہوگا کہ رفع, نصب, جر اس کو یاد رکھنا. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں, مطلب انسان ان کے ساتھ فیملیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں, آسانی کے لیے مطلب بہت ساری باتیں ہم سمجھنے کے لیے کریں گے, وہ اس کا ٹوٹل میننگ نہیں ہوگا, کل مفہوم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں جی فاعلی حالت, ٹھیک ہے, جو ایک سبجیکٹ کی حالت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں مفعولی حالت, یعنی جو آبجیکٹ کی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں اضافی حالت, مثال کے طور پر پوزیسو, ٹھیک ہے. اب یہ جو حالتیں ہیں ان کی کچھ پہچان ہے, ٹھیک ہے. رفع کی حالت جیسے اس کی پہچان کیا ہے کہ عام طور پہ 2 پیش ہوتی ہیں. نصب کی حالت, اس کی پہچان کیا ہے, عام طور پہ 2 زبریں ہوتی ہیں. جر کی حالت, اس کی پہچان کیا ہے, عام طور پہ 2 زیر ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم حالت کیوں پڑھ رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ایک اسم کی حالت جاننے کی, کیا فائدہ ملے گا ہمیں, مطلب ہماری کتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. اگر ہمیں نہیں پتا کہ اس کی رفعی حالت ہے, نصبی حالت ہے, جری حالت ہے, تو کیا ہمیں صحیح معنی نہیں معلوم ہوگا. ایسی ہی بات ہے.
جب تک آپ ایک اسم کی صحیح حالت نہیں معلوم کر پائیں گے اس وقت تک آپ صحیح ترجمہ نہیں کر پائیں گے اس عبارت کا۔ آپ کو ان تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت جو ہے وہ ڈیفائن کرنی ہے کہ اسم جو ہے اس جملے میں رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، یا ایک مثال سے ہم سمجھ، سادہ سی مثال، حامد نے زید کو، اب ہمارے یہاں عربی میں نا چونکہ میں بھی مدرسے سے پڑھا ہوں مارنے والی مثالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہرحال حامد نے زید کو مارا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بندہ مارنے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، فاعل ہے، مارنے والا کون ہے؟ حامد، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو مار پڑ رہی ہے آبجیکٹ، وہ کون ہے؟ زید ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں اس لیے پتہ چل گیا کہ ہمیں اردو آتی ہے۔ اگر یہ لکھا ہو ضربہ زید حامدن، ٹھیک ہے، ضربہ کا مطلب ہے مارنا، ٹھیک ہے، یہ تو ورب ہو گیا۔ اب یہ دو نام ہیں ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کس نے کس کو مارا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کہیں کہ جی نہیں جو پہلے آتا ہے نا اسی نے مارا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی جو، حالانکہ یہاں پہ جو مارنے والا ہے اردو میں وہ پہلے آ رہا ہے، تو عربی میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بھی مارنے والا جو ہے نا وہ پہلے آ گیا۔ لیکن اگر ہم اس جملے کو یوں کر دیں ضربہ حامدن زیدن، پھر تو اصل بات یہ ہے کہ عربی میں آگے پیچھے تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں عربی زبان میں کہ فعل کے ساتھ جو آ گیا تو وہی فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں آپ فاعل کو پہچانتے ہیں اعراب سے۔ اعراب کہتے ہیں کسی اسم کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو، جیسے یہ اسم ہے نا زید، اس کا آخری حرف کیا ہے؟ دال، اس کے اوپر جو حرکات ہیں نا زیر زبر پیش، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اب زید کے اوپر دو پیش ہیں، حامد کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو فاعلی حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کا سائن کیا ہے؟ دو پیش۔ کیا مطلب؟ یعنی جس ناؤن کے اوپر دو پیش ہوں گی، ابھی آسانی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، ابھی اس میں ہم اور اضافے کریں گے، جس ناؤن کے اوپر دو پیش ہوں گی وہ کیا ہوگا؟ سبجیکٹ ہوگا، وہ فاعل ہوگا۔ جس ناؤن کے اوپر سینٹینس میں دو زبریں ہوں گی وہ آبجیکٹ ہوگا، وہ مفعول ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ضربہ زید حامدن، زید کیا ہے؟ فاعلی حالت میں ہے، یہ فاعلی حالت میں ہے، یعنی یہ مارنے والا، یہ فاعل ہے، فاعل اس کو کہتے ہیں جو کوئی کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ حامد کے اوپر دو زبریں ہیں تو یہ کیا ہے؟ مفعولی حالت میں ہے، یہ آبجیکٹ ہے، کیونکہ مفعولی حالت کی نشانی کیا ہے؟ دو زبریں، اس کو مار پڑ رہی ہے۔ یہاں حامد ہم نے پہلے لکھ دیا، پھر بھی ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مار پڑ رہی ہے۔ تو بیسیکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاعلی حالت کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ سینٹینس میں یہ فاعل ہے۔ اگر آپ نے ناؤن کی نسبی حالت یعنی مفعولی حالت کو جان لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سینٹینس میں کیا ہے؟ آبجیکٹ بن رہا ہے۔ اسی طرح سے جری حالت یعنی جو اضافی حالت ہے اس کو ہم آگے چل کے، یعنی جب ہم کمپاؤنڈ کو ڈسکس کریں گے، مرکب کو، اس وقت ہم، لیکن بہرحال ابھی ایک مثال کے ذریعے سے آہستہ آہستہ باتیں کھلیں گی، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس لیول پہ کہ کیس ایک اسم کی جو حالت ہے وہ سینٹینس کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فائدہ کیا ہے کہ جی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اس کی حالت سے کہ وہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے، وہ سبجیکٹ بن رہا ہے جملے کے اندر یا آبجیکٹ بن رہا ہے۔ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کر رہا ہو، آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فاعلی حالت میں کی نشانی کیا ہے؟ دو پیش،
نسبی حالت کی نشانی کیا ہے؟ 2 زبر. جری حالت کی نشانی کیا ہے؟ 2 زیر. مثال کے طور پہ ایک اسم ہے، اگر ہم لکھیں گے کتابن تو یہ کیا ہے؟ یہ فاعلی حالت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی کو لکھیں گے کتابن تو یہ کیا ہے؟ نسبی حالت ہے. اگر ہم اسی کو لکھیں گے کتابن، 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 معنی سیم ہے. کتابن ہو تو اس کا مطلب بھی کتاب ہے، کتابن ہے، بن ہے تو اس کا مطلب بھی کتاب ہے، کتابن ہے تو اس کا مطلب بھی کتاب ہے. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم کیا کہہ رہے ہیں، جب یہ جملے میں آئے گا نا، ابھی تو یہ اکیلا ہے، یہ اسم کیا ہے؟ اکیلا ہے. لیکن جب یہ جملے میں استعمال ہوگا نا تو پھر اس کو کتابن استعمال کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. کتابن استعمال کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کوئی بھی نام آپ لے لیں، حامدن، یہ کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے. اسی کو اگر آپ حامدن کر دیں تو یہ نصب کی حالت میں. اسی کو آپ حامدن کر لیں تو یہ کیا ہے؟ جر کی حالت میں. ٹھیک ہے. کوئی بھی مثال، کوئی بھی اسم آپ لے لیں. مثال کے طور پہ قلمن، یہ کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے. اس کو آپ نصب میں لانا چاہیں تو کیا ہو جائے گا؟ قلمن. اس کو آپ جر میں لانا چاہیں تو کیا ہو جائے گا؟ قلمین. قلمن، قلمن، قلمن. اب اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ کسی اسم کو نصب میں لے کے آتے ہیں تو اس کے آگے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک الف آ جاتا ہے. یعنی یہ کتابن، یہاں پہ بھی الف کا اضافہ نہیں ہوا، کتابن میں بھی اضافہ نہیں ہوا. لیکن جب کوئی اسم نصب کی حالت میں آتا ہے تو اس میں آخر میں کیا ہے؟ ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. حامدن، حامدن، حامدن. قلمن، قلمن، قلمن. کوئی بھی نام لے لیں آپ، زید کا نام لے لیں، زیدن. ٹھیک ہے. یہ اس کی رفیع حالت ہے. جب اس کو نصب میں کریں گے تو کیا آ جائے گا؟ زیدن. نہیں، ایسے نہیں لکھیں گے، الف کا اضافہ کریں گے. یہ عربی زبان کا لکھنے کا قاعدہ ہے. اس کا تعلق ہے لکھنے سے، رسم الخط سے. عربی زبان کا کی رسم الخط سے کہ جب کوئی نصب میں ہوگا اسم تو اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ الف لگائیں گے. زیدن جر میں نہیں لگے گا. اس میں ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشنز تو 2 ہیں لیکن ہم دوسری کی طرف نہیں جاتے، یا چلیں دونوں کا ہی تذکرہ کر لیتے ہیں. ایک اس میں ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی اسم اس کے آخر میں گولتا ہو. ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے جس کی ایکسیپشن موجود نہ ہو. رول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100%، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ زبان پہلے ہوتی ہے، رولز بعد میں بنتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگوں نے پہلے بیٹھ کے رولز بنائے اور کہا کہ پھر اس کے مطابق زبان ڈال لو. زبان پہلے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو وہ زبان سمجھانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رولز اس میں سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے رولز ہمیشہ 100% ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں سے ایکسیپشنز نکلتی ہیں. ہر رول کی ایکسیپشنز نکلیں گی. ایکسیپشن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے. جہاں پہ سمجھ نہ آ رہی ہو، یار یہاں پہ یہ رول کیوں نہیں لگ رہا، آپ نے بتایا تھا یہاں تو یہ رول اپلائی نہیں ہو رہا، کیا ہے؟ یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. 80% پہ اپلائی ہو رہا ہے نا، 90% پہ ہو رہا ہے نا، 95 پہ ہو رہا ہے نا، 98 پہ ہو رہا ہے نا، بس رول کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں 2 ایکسیپشنز ہیں. ایک وہ اسم جس کے آخر میں گولتا ہو، جیسے ایک اسم ہے جنتن، اس کے آخر میں گولتا ہے نا، اس کے جب نصب میں آپ جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جنتن. اس کا الف نہیں ہوگا. ہم نے کہا رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ جب اسم نصب میں جاتا ہے تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. لیکن ایکسیپشن 2 ہیں. ایک ایکسیپشن ہے اس اسم کی جس کے آخر میں کیا ہو؟ گولتا ہو. ٹھیک ہے. اس میں آپ الف کا اضافہ نہیں کریں گے. جنتن. ٹھیک ہے.
دوسری ایکسیپشن کیا ہے؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف حمزہ یا واو حمزہ ہو، جیسے سماعن، اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف حمزہ، الف حمزہ، یعنی آخر میں گولتا ہو اور آخر میں کیا ہے؟ الف حمزہ ہو یا واو حمزہ ہو، ٹھیک ہے۔ سماعن کا نصب کیا آئے گا؟ سماعن، الف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں آئے گا، سماعن نہیں آئے گا۔ جر تو اسی طرح سے سماعن۔ تو ہم نے یہ بات ابھی تک ڈسکس کی ہے کہ جب کوئی اسم، کوئی ناؤن سینٹینس کے اندر استعمال ہوگا تو ہم نے اس اسم کو 4 اینگل سے اسٹڈی کرنا ہے، 4 اینگل سے، ٹھیک ہے۔ ایک اسم جب سینٹینس میں استعمال ہو رہا ہے تو 4 اینگل سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کا کیس کیا ہے، نومینیٹو ہے، آبجیکٹیو ہے، پوزیسو ہے، کیا کیس ہے اس کا، رفع کی حالت میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے۔ فائدہ کیا ہوگا ہمیں اس کا کیس معلوم کر کے، اس کی پوزیشن ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ اسم یعنی جملے کے اندر اس کا کردار کیا ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، سبجیکٹ بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ تو ہم نے کہا اس کی کچھ سائنز ہیں کہ ایک اسم رفع میں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی کچھ علامات ہیں۔ 2 پیش ہوں تو وہ رفع کی حالت میں ہوگا، 2 زبر ہوں تو نصب کی حالت میں ہوگا، 2 زیر ہوں تو جر کی حالت میں ہوگا۔ اور جب بھی کسی اسم کو آپ نے نصب کی حالت میں لکھنا ہے تو اس کے آخر میں آپ نے الف کا اضافہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کی کہ اس رول سے کہ نصب کی حالت میں آخر میں الف آتا ہے، 2 ایکسیپشنز ہیں۔ ایک وہ اسم جس کے آخر میں گولتا ہو، اس میں آپ الف کا اضافہ نہیں کرتے۔ دوسرا وہ اسم جس کے آخر میں الف حمزہ ہو یا واو حمزہ ہو۔ جیسے واو حمزہ کی مثال کیا ہے؟ سوءن، سوءن، ٹھیک ہے۔ جب اس کا آپ نصب لکھیں گے تو سوءن ہو جائے گا، جر لکھیں گے تو سوءن ہو جائے گا، یعنی یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، یہ جر کی حالت ہے۔ رفع کی حالت کی ایک علامت ہے 2 پیش، نصب کی حالت کی ایک علامت ہے 2 زبر، جر کی حالت کی ایک علامت ہے 2 زیر۔ ایک اور کیا ہو سکتا ہے علامت؟ رفع کی حالت میں 1 پیش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جر کی حالت میں 1 زبر ہو سکتی ہے، نصب کی حالت میں 1 زبر ہو سکتی ہے، جر کی حالت میں 1 زیر ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابراہیم، ابراہیم، اب اس کے اوپر ابراہیمن نہیں آتا، یہ عربی میں ابراہیم آتا ہے، اس کی نصب کیا ہوگی؟ ابراہیمہ زبر کے ساتھ۔ اس کی جر کیا ہوگی؟ ابراہیم۔ رفع کی حالت میں 2 پیشیں ہو سکتی ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا زیدن، یا رفع کی حالت میں 1 پیش ہو سکتی ہے، جیسے ابراہیم۔ نصب کی حالت میں 2 زبریں ہو سکتی ہیں، یا نصب کی حالت میں 1 زبر ہو سکتی ہے۔ جر کی حالت میں 2 زیریں ہو سکتی ہیں، یا جر کی حالت میں 1 زیر ہو سکتی ہے۔ یعنی رفع کو پہچاننے کی علامت 2 پیش بھی ہے، 1 پیش بھی ہے۔ نصب کو پہچاننے کی علامت 2 زبر بھی ہے، 1 زبر بھی ہے۔ جر کو پہچاننے کی علامت 2 زیر بھی ہے اور 1 زیر بھی ہے۔ اس کو اگر ہم کہیں عربی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ اسم جو ہے اپنی اعرابی حالت کے اعتبار سے یا تو معرب ہوتا ہے، معرب، یا غیر منصرف ہوتا ہے، یا مبنی ہوتا ہے۔
ہم ابھی حالت کو ڈیفائن کر رہے ہیں، حالت کو، ٹھیک ہے، اسم کی حالت. ہم نے کہا اسم کی حالتیں 3 ہیں، رفع نصب، اسم کی حالتیں 3 ہی ہیں. اب ہم اصل میں اس بات پہ آئے ہوئی ہیں کہ اسم کی حالت ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ اس کی رفع کی حالت ہے، نصب ہے یا جر ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم نے اسم کی حالت معلوم کرنی ہے نا، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو معرب کہتے ہیں، ایک کو غیر منصرف کہتے ہیں، ایک کو مبنی کہتے ہیں. اچھا، اس میں جو 3 حالتیں ہیں وہ کیسے آتی ہیں؟ 2 پیش کے ساتھ، 2 زبر کے ساتھ، 2 زیر کے ساتھ معرب میں. جیسے زیدن، زید، اس کی کیا ہو جائے گی نصب؟ زیدن. جر کیا ہو جائے گی؟ زید. اس کو معرب کہتے ہیں، جو سیدھا سادہ سا سمپل ہے. جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے اس میں 3 حالتیں کیسے آتی ہیں؟ رفع آتی ہے پیش کے ساتھ، نصب آتی ہے زبر کے ساتھ، جر بھی آتی ہے زبر کے ساتھ. جیسے ابراہیم، ابراہیم اور ابراہیم، یعنی نصب اور جر اس میں سیم ہے، اپنے سائن کے اعتبار سے نصب اور جر کیا ہے؟ سیم ہے. اب وہ اسم وہاں پہ نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تھوڑا سا آگے جا کے ہمیں پریکٹس سے معلوم ہوگا. تیسری چیز جو ہم نے کہی وہ ہے اسم ہوتا ہے مبنی. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 80 سے 85% الفاظ، 80 سے 85% یہ معرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی 15 سے 20%، 15-20% غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عموماً تو یہ سیدھے سادے اسم ہوتے ہیں. دن دن دن، ٹھیک ہے، کتابن کتابن کتابن، مسلمن مسلمن مسلمن، کافرن کافرن کافرن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے فاسقن فاسقن فاسقن. ٹھیک ہے، تو حسن حسن حسن، جو جس طرح سے بھی آپ کر لیں. کچھ ان میں سے غیر منصرف ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر تنوین نہیں آتی، جن کے اوپر تنوین، اس کو 2 پیش 2 زبر 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، تو ان پہ تنوین نہیں آتی، ان کو غیر منصرف کہتے ہیں. یہ عموماً جیسے عورتوں کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فاطمہ تو، عائشہ تو. ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے نام عام طور پہ جو ہے نا یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. پھر کلرز کے جو نیم ہوتے ہیں، کلرز کے عربی زبان میں خضراء، بیضاء، سوداء، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رنگوں کے نام جسے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ علامات ہیں. شہروں کے جو نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے مکہ تو، مکہ تن نہیں آتا، مکہ تو. اچھا، غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ سیم ہوتی ہے. مثلا مکہ تو ہے نا، مکہ تن غلط ہوگا، مکہ مکہ. تو غیر منصرف الفاظ 15 سے 20% ہیں. ان کو پہچاننے کے لیے کچھ جرنل سے پرنسپلز ہیں. عورتوں کے نام مثال کے طور پہ غیر منصرف ہوتے ہیں، کلرز کے نام، شہروں کے نام، بس اس قسم کے قواعد ہیں. مبنی اس کو کہتے ہیں جس کی تینوں حالتیں سیم ہوں. یعنی اب دیکھیں نا، معرب کی تینوں حالتیں کیا ہیں؟ جدا ہیں، ڈیفرنٹ ہیں. ایک میں 2 پیشیں آ رہی ہیں، دوسرے میں 2 زبریں، تیسرے میں 2 زیر. غیر منصرف میں کیا ہے؟ 2 حالتیں سیم ہیں. مبنی میں تینوں حالتیں سیم ہیں. جیسے ہاذا، 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 یہ ہاذا ہی رہے گا تینوں حالتوں میں. یعنی جو اشارے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ. ٹھیک ہے،
تو وہ جیسے انگریزی میں دس اینڈ دیٹ، اشارہ قریب اشارہ بعید، تو وہ کیا ہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں. یعنی ہاذا جملے کے اندر فاعل بن جائے تو پھر بھی ہاذا رہے گا، مفعول بن جائے پھر بھی ہاذا رہے گا. ٹھیک ہے. اور پوزیسو کیس ہو، جیسے کسی چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، جیسے ہم جری حالت کہہ رہے ہیں، تو اس میں بھی وہ ہاذا ہی رہے گا. تو اس کو کہتے ہیں مبنی. یہ بہت کم الفاظ ہیں، 1 سے 2% بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اسم جو ہے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی حالت کو ڈیفائن کرنا ہے جملے میں، کہ وہ رفع کی حالت میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے. پھر اس اسم کی جو حالت ہے وہ ہم نے کہا کہ جی وہ اسم آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ وہ اسم معرب ہے یا وہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے یا وہ اسم کیا ہے، مبنی ہے. اگر تو وہ اسم معرب ہے تو اس کی تینوں حالتیں کیا ہوں گی، ڈیفرنٹ ہوں گی. اگر وہ غیر منصرف ہے تو اس کی 2 حالتیں نصب اور جر سیم ہوں گی. اور اگر وہ مبنی ہے تو اس کی تینوں حالتیں کیا ہوں گی، سیم ہوں گی. اچھا، یہ جو بک ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایکسرسائزز دی گئی ہیں. ہر جو چیپٹر ہے، ہر جو ٹاپک ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، جیسے بچوں کا اسکول کا آپ سلیبس دیکھتے ہیں تو آخر میں ایکسرسائز دی ہوتی ہے. عام طور پہ مطلب انگریزی کی جو ہو، اسی طرح سوشل سٹڈیز ہے یا کوئی بھی، تو اس میں انہوں نے ایکسرسائزز دی ہیں. تو یہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ ضرور کریں. اگر آپ یہ ایکسرسائزز کریں گے تو یہ کتاب جو ہے نا وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ 2 کام کر لو تو پھر یہ کتاب تمہیں خود سے جو ہے وہ لطف دینا شروع کرے گی. ایک یہ ہے کہ کوئی لیکچر درمیان میں مس نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ایکسرسائز دی گئی ہے نا تو وہ ایکسرسائز لازماً کرنی ہے. تو جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان سے واقعتاً ان کو کوئی فائدہ ہو، تو وہ اس کی ایکسرسائزز، ہر چیپٹر کے آخر میں جو ایکسرسائزز دی ہیں وہ ان کو ضرور کریں. اب مثال کے طور پہ ابھی جو ہم نے ابھی تک ہم نے اس کے 2 چیپٹرز کا مطالعہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں چیپٹرز کے آخر میں جو ہے وہ مثالیں دی گئی ہیں، ایکسرسائزز دی گئی ہیں. ایکسرسائزز کیا ہیں کہ آپ کو کچھ ویکیبلری دی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو یہ لفظ دیا گیا ہے ثوابن، اور آپ کو یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ نے اس کی 3 حالتیں لکھنی ہیں. تو رفع کی حالت میں یہ کیا ہوگا، ثوابن. نصب کی حالت جب آپ لکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ثوابن. اور جر کی حالت میں کیا ہو جائے گا، ثوابن. قاعدہ کیا ہے، یہ والا یاد رکھنے والا، کہ جب آپ نصب میں اس کو لکھتے ہیں تو آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے، ایک الف کا اضافہ کرنا ہے. یہ قاعدہ ہے. اب مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے مدینتن، ایکسرسائز میں ہے کہ آپ اس کی 3 حالتیں لکھیں. تو رفع کی حالت میں کیا ہوگا، مدینتن. نصب کی حالت میں کیا ہوگا، مدینتن. یہ ایکسیپشن نمبر 1، اس رول کی ایکسیپشن نمبر 1 کہ نصب میں الف کا اضافہ ہوتا ہے. ایکسیپشن نمبر 1 کیا تھی کہ اگر آخر میں گولتا ہو تو پھر آپ الف کا اضافہ نہیں کرتے. جر کیا ہے، مدینتن. اچھا، اگر لمبی تا ہو، مثال کے طور پہ ایک ویکیبلری میں لفظ آیا بنتن، بنتن. رفع نصب کیا ہوگی، بنتن. یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. لمبی تا ایکسیپشن نہیں ہے. گول تا کا مطلب گول تا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ الف کا اضافہ کریں گے. جر کی حالت میں کیا ہو جائے گا، بنتن.
مثال کے طور پہ ایک اور لفظ دیا گیا یہاں آپ کے اس میں مساجدو. اب یہ مساجدو کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا جس کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ معرب ہے، اور جس کے آخر میں تنوین نہ آئے تو وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو مساجدو رفع کی حالت میں یہ نصب میں کیا ہے؟ مساجدہ. اچھا، غیر منصرف میں بھی نصب کی حالت میں الف نہیں آتا، الف صرف تنوین کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، مساجدو مساجدہ اور مساجد، یا اس کو مساجدہ ہی لکھتے ہیں. جر میں بھی اس کی نصب اور جر جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کے نیچے زیر بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم وہ اس کو ایکسیپشن میں ڈسکس کر لیتے ہیں، ابھی ہم اس کو مکس نہیں کرتے. تو ہم نے کہا تھا غیر منصرف میں یہ دو حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ سیم، نصب اور جر. تیسرا جو ہے وہ ہم نے کہا تھا جیسے اشارہ ہے، ہاؤلائی، یہ آتا ہی ایسے ہاؤلائی، یہ جر میں نہیں ہے، یہ جر میں نہیں ہے. زیر دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ جر میں ہے. ہم نے کہا کہ اشارے جتنے ہیں، ہاذا کا مطلب یہ دس، ہاؤلائی کا مطلب دیز، ہاذا واحد کے لیے سنگولر کے لیے، ہاؤلائی جمع کے لیے. تو اب ہاؤلائی اشارے جتنے ہیں وہ مبنی ہیں. مبنی کا مطلب کیا ہے؟ تینوں کیسز سیم ہیں. ہاؤلائی نصب میں ہو، جر میں ہو، ہاؤلائی جر میں بھی یہی ہے، اور ہاؤلائی اس میں بھی یہی ہے، نصب میں بھی، جر میں بھی، رفع میں بھی. اس کو کہتے ہیں مبنی. یہ ہے غیر منصرف جس میں دو حالتیں سیم ہوتی ہیں اور اس میں تینوں حالتیں سیم ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مبنی، اور اس کو کہتے ہیں معرب، جس میں تینوں حالتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. یہ ایکسرسائز ہے، مطلب اسی قسم کے آپ کو ناؤن دیے گئے ہیں جس میں کچھ ناؤنز معرب ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کی تین حالتیں بنائیں. کچھ ناؤنز غیر منصرف ہیں، آپ کو کہا گیا ان کی تین حالتیں بنائیں. اور کچھ ناؤن مبنی ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کی تین حالتیں بنائیں. تو مثال کے طور پہ جیسے ہم نے مبنی کی مثال لی، ہم کہتے ہیں کہ جی ضرب ھذا ھذا، اس نے اس کو مارا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ھذا ھذا سیم، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، ضرب ہؤلاء، انہوں نے، ہؤلاء یہ جمع کے لیے، یہ سب، انہوں نے مارا ہؤلاء ان کو. سیم، فاعلی حالت بھی سیم، جری حالت بھی سیم، سوری مفعولی حالت بھی سیم. ٹھیک، لیکن جب دوسری صورت آتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ فاعلی حالت اور مفعولی حالت مفعول میں اور معرب میں تبدیل ہو جاتی ہے. مبنی میں یہ سیم رہتی ہیں دونوں حالتیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا جیسے ضرب زیدن، اگر کوئی اور زید ہو جس کو اس نے مارا ہو مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو پھر کیا آئے گا؟ زیدن نہیں آئے گا. یعنی ایک زید ہے، اس نے دوسرے زید کو مارا، زیدن آئے گا. ٹھیک ہے، ایک ابراہیم نے دوسرے ابراہیم کو مارا، ضرب ابراہیم ابراہیم،
ہی مہ، یہ مورب ہے، یہ غیر منصرف ہے، یہ مبنی ہے. تو یہ مبنی جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن یہ 1% ہے، 1% بھی نہیں ہے، فنگر ٹپس پہ آ جائے گا، آپ کی ویکیبلری میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے حالت کو اسٹڈی کر لیا تو اب اگلی چیز ہے جینڈر. ہم نے دیکھنا ہے اسم کی جینڈر کیا ہے، جنس کیا ہے، وہ مذکر ہے مؤنث ہے. ظاہری بات ہے جنس دو ہی ہیں، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے. تیسری کے لیے علیحدہ سے کوئی اسم استعمال نہیں ہوگا، بھلے تیسری جنس ایگزسٹ کرتی ہو لیکن علیحدہ سے کوئی اسم استعمال نہیں ہوتا اس کے لیے. آپ کو مذکر میں لے کے جانا پڑے گا یا آپ کو اس کو مؤنث بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، مطلب ہم بھی مثال کے طور پہ جب اردو زبان کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں تیسری جنس کے لیے لفظ، تو وہ ہم مذکر کا یا مؤنث کا استعمال کرتے ہیں. عربی والوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک کو اسٹڈی کر لیں، دوسری آپ کو خود معلوم ہو جائے گی. اس سے آپ کا آدھا برڈن کم ہو جاتا ہے. آپ اس کو پڑھ لیں، جو یہ نہیں ہے وہ یہ، اس کو آپ نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے، اس کو جب آپ نے سمجھ لیا تو آپ نے کہا کہ ہاں اس کو میں نے سمجھ لیا، اب یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے. تو انہوں نے مؤنث پہ زور دیا عربی والوں نے کہ مؤنث کو سمجھ لو، جو مؤنث نہیں ہے وہ مذکر ہے. تو مؤنث بیسیکلی 3 قسم کی ہے. مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی. مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جو پیئرز کی صورت میں ہو، جوڑوں کی صورت میں، ماں باپ، بہن بھائی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اچھا یہ کیا ہے، یہ ساری ویکیبلری ہے. مؤنث حقیقی کیا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑی ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا غیر منصرف بہت تھوڑا ہے. اصل مؤنث یہ والی ہے جو قاعدے کے تحت آتی ہے، ضابطے کے تحت، جو ذرا ضابطے سے، رول سے ہٹ کے ہے نا، وہ یہ دو ہیں، حقیقی اور سماعی. حقیقی وہ ہے جو پیئر کی صورت میں، جیسے باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کیا ہے، ابن. ماں کے لیے کیا ہے، امن. اب ان میں کوئی جوڑ ہے، کوئی جوڑ نہیں، ایک ابن ہے اور ایک امن ہے. ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ پیئرز کی صورت میں ہے. یہ ویکیبلری ہے آپ کی. مؤنث سماعی وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ ہرڈ، سنی سنائی. اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں، اس کے مؤنث ہونے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ہمارے ہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اردو میں، سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے. اب سورج کیا مذکر ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں مذکر مؤنث اپلائی نہیں ہوتا، لیکن ہماری زبان کی مجبوری ہے نا، ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے. ہمیں یا تو کہنا پڑے گا سورج طلوع ہوتی ہے، یا کہنا پڑے گا ہوتا ہے. تو ہم اردو والوں نے کہا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، عربی والوں نے کہا سورج طلوع ہوتی ہے، پٹھانوں کی بھی ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی سما پہ ہے. دہی کھٹا ہے، دہی کھٹی ہے. اردو والوں میں بھی اختلاف ہو گیا کہ دہی کھٹا ہوتا ہے، کھٹی ہوتی ہے. سائیکل چلتا ہے یا چلتی ہے. پھر ایکسنٹس آگے آ جاتے ہیں، یہ لکھنؤ کا ایکسنٹ ہے، یہ لاہور والوں کا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی. یعنی وہ چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں مذکر مؤنث یعنی اس طرح سے اپلائی نہیں ہو رہا، کیونکہ پیئرز ہیں ہی نہیں. سورج کا جوڑا کہاں سے لے کے آئیں گے، چاند کا جوڑا کہاں سے لے کے آئیں گے، دہی کو کیسے مذکر مؤنث بنائیں گے. ٹھیک ہے،
تو وہاں کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل زبان نے اس کو مذکر استعمال کیا، مؤنث استعمال کیا. اگر انہوں نے مؤنث استعمال کیا تو ہم اسے مؤنث استعمال کریں گے. آگ جلاتی ہے، ہمارے ہاں بھی آگ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، عربی میں بھی آگ مؤنث ہے. اصل جو یہ بھی وکیبلری کے اوپر آ گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری وکیبلری ہے، یاد کرنا ہے، یہ بھی وکیبلری ہے، یاد کرنی ہے، لیکن یہ تھوڑی ہیں. اصل ہے یہ قیاسی. قیاسی مؤنث وہ ہے کہ جس کے آخر میں، قیاس کہتے ہیں نا، قیاس کرنا، جس کے آخر میں گول تا ہو یا اس کے آخر میں زبر الف حمزہ ہو یا اس کے آخر میں کھڑی زبر یا ہو. یہ 3 علامات ہیں مؤنث کی عربی زبان میں. کوئی ناؤن مؤنث ہے کہ نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کسی ناؤن کسی اسم کے آخر میں گولتا ہے تو وہ مؤنث ہے. اگر کسی اسم کے آخر میں، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ، یہ جو ساری چیزیں ہم نے لکھی ہیں نا، 3 چیز، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تائے مدورہ. تا تو تا کو کہتے ہیں نا، مدورہ گول، ٹھیک ہے، وہ ذرا اصطلاحات مشکل ہیں. جیسے اس کو کہتے ہیں تائے مدورہ، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ یعنی جس پہ مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ یعنی وہ الف، کھڑا الف، جس پہ مد نہیں ہوتی. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مسلمون سے مسلمتن، ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے خضرا، گنبد خضرا، خضرا، زبر الف حمزہ، زبر الف حمزہ، الف ممدودہ، اس پہ مد ہوتی ہے عموماً. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے سلمہ، عظمیٰ، عورتوں کے عام طور پہ جو نام ہوتے ہیں، کھڑی زبر اور چھوٹی یا کے ساتھ، ٹھیک ہے، کبریٰ، صغریٰ، ٹھیک ہے. رنگوں کے نام عام طور پہ بیضاء، سودا، ٹھیک ہے، اس قسم کے نام. قیاسی مؤنث وہ ہو گئی جس کے آخر میں گولتا ہو، تائے مدورہ ہو، یا اس کے آخر میں کیا ہو؟ الف ممدودہ ہو، یا اس کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو. تو مؤنث میں سے سب سے بڑی قسم قیاسی میں سے سب سے بڑی قسم یہ گولتا والی مؤنث اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں گولتا ہو. اور عربی زبان میں مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اس کے آخر میں کیا کریں؟ گولتا لگا دیں. مثال کے طور پہ مسلمون، یہ ایک لفظ ہے، اس سے اگر آپ نے مؤنث بنانی ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمتن، گولتا لگا دی. کافر ان سے کیا بن جائے گا؟ مؤنث. کافر تو کافر مرد ہے نا، تو کافر عورت ہو تو کیا بن جائے گا؟ کافرتن، ٹھیک ہے. منافقن، منافق مرد، اس سے مؤنث بنانی ہو تو منافقتن. مومنن سے، یہ مذکر ہے، مؤنث بنانی ہو تو کیا بنے گا؟ مؤمنتن. اب ہم آتے ہیں ذرا آگے اسی چیز کو، اب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں، حالت اور جنس کو ملاتے ہیں. پہلے ہم نے حالت کو اسٹڈی کیا، پھر ہم نے جنس کو اسٹڈی کیا، اب ان دونوں کو ہم ذرا ملا رہے ہیں. اسی طرح ہم پھر عدد کو بھی ساتھ ملائیں گے، پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ وسعت کو ملائیں گے. رفع، نصب، جر.
پہلے ہم نے کہا تھا جیسے ایک لفظ ہے مسلمن، ٹھیک ہے، ہم نے کہا یہ رفع کی حالت ہے، اس کی ہم نے کہا نصب کیسے بنے گی، مسلمن، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے کہا جر کیسے بنے گی، مسلمین، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ ہے مذکر، اسی کو اگر ہم کر دیں کیا ہے مؤنث، ٹیبل ادھر سے بھی دیکھنا ہے ادھر سے بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ٹیبل دیکھنا ہے۔ رفع، مؤنث کی رفع کیا ہوگی، پہلے مسلمون سے کیا بنے گی، مسلمہ تن، نصب کیا ہو گئی، مسلمہ تن، مؤنث اس کی جر کیا ہو گئی، مسلمہ تن۔ ایک اسم سے کتنی شکلیں بن گئی، 6، 3 مذکر کی 3 مؤنث کی۔ ابھی اس کی شکلیں بنیں گی جب ہم یہاں تک پہنچیں گے 36، بہت سمپل ہے، ایک لفظ ایک اسم جو ہے نا مسلم، وہ اس سے کتنی شکلیں بنے گی، اس کی کتنی فارم بنے گی، 36، جب ہم وسط پہ پہنچیں گے 36 بن چکی ہوں گی۔ یہاں پہ 3 تھی، ہم نے کہا نا حالت میں کیا تھیں، 3 تھیں، یہاں پہ آ کے کتنی بن گئی مسلم کی صورتیں، فارم 6، جب یہاں ہم پہنچیں گے تو یہ 18 ہو جائیں گے، جب یہاں ہم پہنچیں گے اس کو بھی ملائیں گے تو یہ 36 ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے اس سینٹنس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی اور مثال ہم لیں، انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، جیسے کافرون، نصب کیا ہو جائے گی، کافرن، جر کیا ہوگی، کافرین۔ تو یہ ایکسرسائزز آپ لوگوں نے کرنی ہیں، 20 انہوں نے اسم دی ہوئی ہیں جن کی ایکسرسائزز کرنی ہیں۔ یہ تو ہو گیا مذکر کافر، اسی کا اگر آپ نے بنانا ہو مؤنث تو کیا بن جائے گا، کافرتن، نصب کیا بن جائے گی، کافرتن، جر کیا ہوگی، کافرتن، یہ اس کی جر ہو گئی۔ البتہ وہ الفاظ کہ جن کی مذکر یا مؤنث ہوتا ہی نہیں، یا وہ مؤنث ہوتے ہیں یا وہ مذکر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ سورج جو ہے، اب اگر ویکیبلری میں آپ کو دیا جاتا ہے لفظ شمسن، اب شمسن کیا ہے، مؤنث ہے، اس کی نسب کیا ہے، شمسن، اس کی جر کیا ہے، شمسن، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مذکر میں لکھیں اور اس کی مؤنث بھی بنا دیں، شمستن، 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 سورج کی کوئی مؤنث نہیں ہوتی، نہ یہ لفظ مذکر ہے، یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے، اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی، وہ جو ہم نے کہا تھا نا۔ تو انہوں نے اچھا کام کیا کہ جو الفاظ عربی میں مؤنث سمائی ہیں ان کے آگے ایک چھوٹا سا سین ڈال دیا تاکہ پتہ چل سکے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ مؤنث سمائی ہے، اس کو ہم نے مذکر نہیں سمجھنا کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں لگی تو یہ مذکر ہے، نہیں۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ مؤنث سمائی ہیں، جیسے نارن ہے، نارن بھی کیا ہے، مؤنث سمائی ہے، نارن، نارن، آگ، آگ مؤنث استعمال کرتے ہیں عربی والے، ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، یہ اس کی 3 شکلیں بنیں گی، اس کی 6 نہیں بن سکتی، کہنے کا مقصد یہ، اس ناؤن کی 3 شکلیں بنیں گی، 6 نہیں بن سکتی، اس کی 6 بن سکتی ہیں جو مذکر ہو، جو پہلی مؤنث ہے اور صرف مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے،
اس کی 6 شکلیں نہیں بنیں گی، اس کی 3 ہی بنیں گی میکسیمم. ہاں اس کا معرفہ نکرہ آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا عدد بھی ہو سکتا ہے، آگ، 2 آگ، ٹھیک ہے، بہت ساری آگ. تو یہ بات جو ہے نا ایک سمجھنے کی تھی. چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے اسم میں سے 2 چیزوں کو ڈسکس کر لیا، حالت کو اور جنس کو، یعنی 2 ٹاپک ہم نے کور کر لیے یا 2 چیپٹر کہہ لیں. اب اگلی مرتبہ میں ہم عدد اور وسعت کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس لیکچر میں آپ اسی وقت جو ہے وہ مطلب اس سے فائدہ صحیح طور پہ اٹھا پائیں گے جب کہ آپ نے حالت اور جنس اس کے حوالے سے جو ایکسرسائزز اس بک میں دی گئی ہیں، جس بک کا ہم نے شروع میں تعارف کروایا اور جس کا لنک بھی آپ سے شیئر کر دیا، اس کی ایکسرسائزز آپ نے اپنے طور پہ کی ہوں، اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا بھی مطالعہ ایک مرتبہ کر لیں. اس کے بعد اس کی ایکسرسائزز جو ہے وہ آپ اس کو حل کریں. اس کے بعد آپ اگلا لیکچر آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں واقعتاً لطف آئے گا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.